نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 56 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وقالو، اور کہا یہود و نصارہ نے، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا من کان ہودا، مگر وہ لوگ جو یہودی ہیں، او نصارى، یا یہ نصرانی ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، لاؤ تم اس پر کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ موحد تھا، فلہ اجرہ عند ربہ، پر اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے نصارہ کسی دین پر۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہود کسی مذہب پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں فریق کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، ان جیسی بات، فاللہ یحکم، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہود مدینہ اور نجران کے نصارہ آپس میں مناظرہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر یہود یہ کہہ رہے تھے جنت کے وارث صرف یہودی ہی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، اور نصارہ یہ کہنے لگے جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر نصارہ ہی داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس نظریے کو باطل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس نظریے کو باطل کیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک امانیہم، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ در حقیقت اس کا فیصلہ اللہ ہی نے کرنا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، یہ فیصلہ اللہ ہی نے کرنا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، اس سلسلے میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک مسئلہ مستنبط فرمایا، عجیب بات فرمایا، جنت میں جانے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے دار و مدار اکساب ہے، اکساب پہ ہے، جو کسب کرے گا
اسی کو پالے گا، اس کا دار و مدار انصاب پہ نہیں ہے، نسب پہ نہیں ہے۔ عجیب مسئلہ مستنبط فرمایا، جنت میں جانے کا دار و مدار اعمال پہ ہے، اعمال پہ ہے۔ جو اعمال کسب کرے گا وہ اس کے کام آئیں گے، اس کا دار و مدار نسب پہ نہیں ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اس زمانے کے اندر بھی، بھائی یہ تو بزرگوں کی اولاد ہے، یہ تو بزرگوں کی اولاد ہے، یہ بخشے بخشائے ہیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات 100% غلط ہے، یہ 100% غلط ہے۔ نجات کا دار و مدار کسب پہ ہے، نسب پہ نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اطاعت کا قصد کرنا کافی نہیں، بلکہ جنت میں جانے کے لیے حسن عمل بھی ضروری ہے، اور حسن عمل وہی معتبر ہوں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ حسن اعمال وہی معتبر ہوں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اگر ایک آدمی اچھا عمل کرتا ہے لیکن وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اس کی سزا ملے گی۔ اس لیے فرمایا وقالوا لن يدخل الجنت، نہیں داخل ہوں گے جنت میں الا من کان ہودا، مگر جو لوگ یہودی ہیں۔ یہود یہ جمع ہے حائدن کی۔ حائد کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنے کے۔ یہودیوں کو یہودی بھی اس لیے کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی توبہ کی تھی کہ اے اللہ ہم اب بچھڑے کی عبادت نہیں کریں گے، اس توبہ کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ خواہشات باطلہ ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجیے ہاتو برہانکم، اگر تمہارے پاس اس پہ دلیل ہے کہ جنت کے وارث تم ہی ہو، تمہارے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، اس پر کوئی دلیل تو لے کے آؤ۔ آگے فرمایا بلا، کیوں نہیں، جنت میں داخل ہونے کے لیے دو شرط ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے۔ من اسلم وجہہ للہ کا معنی یہ ہے جس نے اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مراد انسان کی ذات کا اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے، اور یہاں چہرے کا ذکر کیوں کیا، صرف چہرے کا؟ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْأَعْضَاء، کیونکہ اعضاء میں سب سے اشرف جو عضو ہے وہ انسان کا چہرہ ہے، انسان کا چہرہ ہے۔ اب چہرہ اعضاء میں سے سب سے زیادہ اشرف کیوں ہے؟ اس کی وجہ علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں چہرے کے اندر ایسے اعضاء لگے ہیں، انسان کا دماغ بھی چہرے میں ہے، انسان کے کان بھی چہرے میں ہیں، تو جس کے اندر تفکر کی صلاحیت بھی ہے اور سوچ سمجھ کی، اچھے برے خیالات کی ساری کی ساری صلاحیت انسان کے چہرے کے اندر وہ عضو ہیں جو اس چہرے کے ساتھ ملصق ہے، اس لیے فرمایا اس طرح۔ تو اس لیے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا لیا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا بھی ہو۔ یہاں ایک ضابطہ بیان کر لیا، جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف اطاعت کا ارادہ کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک اعمال صالحہ، دوسرا طریقہ بھی وہ ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو۔ تو ایسے وہ لوگ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان میں خوف ہوگا نہ وہ آخرت میں غم زدہ ہوں گے۔ خوف کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے،
حزن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہود نے نصارہ کسی مذہب پہ نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کسی مذہب پہ نہیں، حالانکہ یہ دونوں اپنے زمانے کے اندر یہ مذہب حق تھے، اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کی تردید کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین، اسی طرح کا ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں جانتے تھے، یعنی مشرکین عرب ہی جملہ کہا کرتے تھے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان اعمال کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ لہذا قیامت کے دن آنے والا ہے جس میں اچھائی اور برائی میں تمیز ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اعمال صالحہ کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔